اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ آپ کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ، مطلب کیا کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے اور حرام سے بچ جائے. اب اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ گناہ کس کا ہے؟ نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی. مگر وہ کہتا ہے اگر تم گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو مجھ سے معافی نہ مانگنا. حالانکہ فرمایا اس کی ذات یہ ہے یحب التوابین، وہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے. وہ رب تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. رب کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے وہ اس پر نادم ہوتے ہیں اور میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھ سے بھول ہو گئی، میرے گناہ معاف کر دے. اب معافی کس سے ہے؟ اللہ سے. مگر وہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگنی ہو تو پہلے میرے مصطفیٰ کی دہلیز پہ جاؤ. اگر تم مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی دہلیز پہ جاؤ. باری تعالیٰ ہم نے نافرمانی تیری کی، تو نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز نہ پڑھی. تو نے کہا کبیرہ گناہوں سے بچے رہو، ہم نے نافرمانی کی. تو نے کہا قرآن پڑھو، ہم کبھی قرآن کے نزدیک نہ گئے. تو نے کہا کہ والدین کی فرما برداری کرو، ہم والدین کا دل بھی دکھاتے ہیں، ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں. تو نے کہا یتیموں بیواؤں بے سہاروں کا آسرا بنو، ہم نے تیری نافرمانی کی. وہ کہتا ہے بے شک تو نے نافرمانی میری کی، تو نے میری نافرمانی کی، مگر میں اس طرح تمہارے اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا. تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور اگر وہ سفارش کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم میں سے کوئی مومن جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، محبوب پھر وہ کیا کرے؟ جاؤ کا محبوب پھر وہ تیرے پاس آ جائے اور آ کر میری بارگاہ میں التجا کرے کہ باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. محبوب تو ان کے لیے سفارش کر دے. محبوب جب تو سفارش کر دے گا پھر وہ دیکھے گا کہ اللہ پاک تواب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے. یعنی وہ مالک توبہ کی قبول کرتا ہے تو واسطہ رسالت سے، اور اگر کوئی واسطہ رسالت کو چھوڑ دے تو رب اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا.